اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت الشیخ فیض اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا خطاب تعلق باللہ وہ کیسے کریں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، الحمدللہ حمداً کثیرا، کہ اللہ نے ایسے پرفتن دور میں، جبکہ کفر مختلف شکلوں میں دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں کفر کے فتنے سے بچایا۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہم نمازی بنتے، نہ تو ہم سے صدقہ و خیرات ہوتا۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اور ہم تمام پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس انعام کو سمجھیں، اللہ کے اس فضل کو مانیں، اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسلام کی ہدایت کے بعد اللہ نے ہم پر ایک بڑا احسان یہ بھی کیا کہ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنایا، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تو ہوئے لیکن ان باطل اور گمراہ فرقوں میں چلے گئے جن کے متعلق احادیث میں یہ بات بتلائی گئی کہ وہ جہنمی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس ضلالت سے بھی محفوظ رکھا۔ اسلام، سنت، منہج سلف کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر ایک خاص انعام یہ کیا کہ ہم
اللہ کے فضل و کرم سے ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں شریک کراتا ہے جو اللہ کو یاد دلانے والی مجلسیں ہیں، اللہ کے گھر میں ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ نعمت ہم پر باقی رکھے۔ جو کچھ ہم اللہ کے گھروں میں سیکھتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، تعلق باللہ، اللہ سے تعلق جوڑنا ایک چھوٹا سا جملہ بہت بڑے معانی بیان کرتا ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہماری اصل زندگی ہے، اس کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق بندے کو کب جوڑنا چاہیے، کتنا جوڑنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر غور کیجئے۔ آپ دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کی جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ چھوڑ، تیری ذمہ داری میں رکھ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، سانس کے بغیر انسان کچھ منٹ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق کاٹ کر انسان تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے تعلق کی ضرورت ہمیں ہمارے سانسوں سے بھی زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اللہ سے تعلق سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا سے آگاہ کیا۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے تم دونوں کو آگاہ نہیں کیا تھا، کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب غلطی کا احساس ہوا آدم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ سے تعلق جوڑا۔ اللہ فرماتا ہے قالا ربنا، ان دونوں نے یہ کہا اے ہمارے رب، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ سے تعلق جوڑے بغیر اب ہماری بگڑی نہیں بن سکتی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم اسی باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی، جو خطا ہونے پر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر کام میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتے رہنا چاہیے۔ انبیاء کی زندگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپ
نوح علیہ السلام کے واقعات بتلائیے، ان کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم لوگوں کو میرا کھڑے ہو کر اللہ سے ڈرانا، اللہ کو یاد دلانا بھاری پڑتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ کی آیتوں کو یاد دلانا، فعلی اللہ توکلت، تو تم لوگ سن لو، تم پوری قوم ہو اور میں اکیلا ہوں، لیکن میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ لوگوں کی بھیڑ سے نہیں ڈرتا۔ نوح علیہ السلام پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے تھے اور کچھ مومنین تھے۔ فرماتے ہیں فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم لوگ تمہارے سارے مددگار اکٹھے ہو جاؤ، پھر میرے خلاف تم لوگوں کو جو سازش کرنا ہے کر لو، اور میں تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ جب مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی مدد کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کی ذات پر اتنا ہی زیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سب سے زیادہ واضح کر کے اللہ کا تعلق بیان کرتی ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احزاب کی خبر دی گئی کہ مدینے کو چاروں طرف سے گھیرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، کئی لوگ اکٹھے ہو کر مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے باپ آدم نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ بہت بہترین کارساز ہے، بہت اچھے طریقے سے کام بنا سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے بہت ہی زیادہ گہرا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے ہم کو اسی کی تعلیم دی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہو کہ ہم کو اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو لے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا، ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں پر درخت بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، اور جب پلٹ کر آنے لگے تو آپ نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی نسل کو وہاں پر بسایا ہے جہاں پر گھاس بھی نہیں ہے، کوئی زراعت بھی نہیں ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو انہیں نماز کا پابند بنا، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کتنا توکل تھا، کتنا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، نہ ندی ہے، نہ نالے ہیں، نہ درخت اگنے کا کوئی امکان نظر آتا ہے، لیکن مانگ رہے ہیں اللہ سے پھلوں کی روزی، چھوڑ کر آ رہے ہیں دودھ پیتے بچے کو، لیکن فرماتے ہیں اسکنت ذریتی، میں نے اپنی نسل کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ پر اعتماد ہے۔ اور جس گھر میں
بڑوں کا ایسا اعتماد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی عورتوں اور بچوں میں بھی وہی چیز ڈالتا ہے، ویسی ہی تربیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل اور اسماعیل کی ماں کو چھوڑ کر پلٹنے لگے تو اسماعیل کی ماں نے 3 مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر بھی نہیں دیکھے۔ تیسری مرتبہ میں اسماعیل کی ماں نے کہا اللہ امرک بہذا، بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ایک عورت جس کے ہاتھ میں اس کا دودھ پیتا بچہ ہے، ایسی جگہ جہاں پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جب یہ سنتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیا جواب دیتی ہے؟ فَلَن يُضَيِّعَنَ اللَّهُ أَبَدًا، جائیے اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ سے تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا ربط ہے بندے کا، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، جیسے ابراہیم کی آزمائش آگ میں ڈالے جانے تک ہوئی، اسماعیل کی آزمائش بچے کے تڑپنے تک ہوئی، اور اس وقت تک ہوئی جب تک بچے کی تڑپ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کو تڑپتا دیکھ کر ماں دور چلی گئی، صفا پر چلی گئی، صفا سے مروہ پر چلی گئی۔ اس وقت تک اللہ آزماتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اللہ کا ابتلا ہوتی ہے، لیکن ایک مومن کو ایمان ہونا چاہیے کہ انجام متقیوں کا ہوتا ہے، ایمان والوں کا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے بدلے میں صفا مروہ کا تذکرہ کیا، زمزم جاری کر دیا، صفا اور مروہ کو اللہ کے شعائر میں سے بتلا دیا، اسی کے فوراً بعد صبر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ سب برکات ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں اکیلے نبی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تم کوئی نشانی لے کر نہیں آئے، تمہارے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم کو تو لگتا ہے کہ ہمارے بتوں کی وجہ سے، ہمارے معبودوں کی وجہ سے تمہیں بہت برا ہونے والا ہے۔ کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام نے کہا تم سب مل کر میرے خلاف جو کرنا چاہے کر لو، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں اس طریقے کی چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو کوئی فاقہ، کوئی تنگ دستی لاحق ہوتی ہے، فاقے کٹنے لگتے ہیں، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں رہتا، اور وہ آدمی اس فاقے کے لیے دنیا والوں کو سہارا سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جس نے سہارا سمجھا ہے اسی کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس آدمی کو فاقہ آ جائے، پریشانی آ جائے، اور یہ سمجھے کہ یہ فاقہ، یہ پریشانی اللہ کے سوا
کوئی کاٹ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی جلد یا کچھ دیر کے بعد اس کے لیے راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی سیکھ دیتے تھے۔ آپ بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ کلمے سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد کر، جہاں ضرورت پڑے تو اللہ کو پائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر۔ صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہوتی تھی، اندازہ لگائیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابو امامہ، کیا بات ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہوتا، تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، مسجد سے اتنا گہرا تعلق کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پریشانیاں ہیں اور قرض بھی ہے، قرض سے ڈوبا ہوا ہوں، اسی لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ کیسا یقین ہوگا وہ اللہ کی ذات پر؟ دنیا کی پریشانیاں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، حل کہاں تلاش رہے ہیں؟ مسجد میں تلاش رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتا دیتا ہوں، اگر ان باتوں کو مان لو گے، اس پر عمل کرو گے، اس پر عمل کرنے لگو گے تو اللہ تمہاری پریشانی بھی دور کر دے گا، تمہارا قرض بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ کہا اللہ کے نبی سکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں پریشانی سے، غم سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں آنے والی پریشانی کے بارے میں آدمی پریشان رہے، حزن کہتے ہیں گزری ہوئی مصیبت پر آدمی پریشان رہے، گزری ہوئی کسی چیز کو لے کر پریشان رہنا، آنے والے کسی حالت کو لے کر پہلے ہی سے پریشان رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا عاجزی اور سستی۔ عاجزی کا مطلب ہے کہ آدمی کام کرنے کے لائق نہ رہے، اور سستی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں کام کرنے کی قابلیت ہو لیکن اس کا دل کام کے لیے مائل نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ کا حکم دیا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اے اللہ میں بزدلی سے، بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، اے اللہ قرض مجھ پر چڑھ جائے، اس سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ لوگ مجھ پر سوار رہے، اے اللہ میں اس سے حفاظت چاہتا ہوں۔ جو آدمی اس دعا کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا، ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کو وہ جھٹک دے گا، کوشش کرے گا، اور کوشش کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض بھی ادا کر دے گا، اس کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف اپنی پریشانیوں کا حل مسجد میں ڈھونڈتے تھے، اللہ سے تعلق جوڑ کر۔ جس آدمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرا ہو جائے، دنیا کی پریشانیاں تو اللہ اس کی حل کر ہی دے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام دے گا جتنے بڑے انعام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کو کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا،
اللہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو جھاڑ پھونک کے پیچھے نہیں جاتے، بدفعلی نہیں لیتے، علاج کے لیے داغتے نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کامل توکل اللہ کی ذات پر کہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ جس کا بھروسہ اتنا مضبوط ہوگا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے کیا کرے گا؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ اللہ سے تعلق ہم لوگوں کا کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے اندر جو اذکار سکھائے گئے ہیں، جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کھانا کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام بول کر کھاؤ۔ کھاتے وقت بھی اللہ سے تعلق، کھانے سے فارغ ہوئے اللہ سے تعلق۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اللہ سے تعلق۔ وہاں پر جانے کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے فوراً بعد چھینکتے ہیں الحمدللہ، سوتے وقت اللہ کا نام، سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کا نام، عبادت کے لیے جاتے ہیں، وضو کے لیے اللہ کا نام، مسجد میں داخل ہوتے وقت سوچ کر دیکھیں پوری زندگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہاں پر بھی شریعت آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، اللہ کا نام لے کر آپ اس کام کو انجام دیں۔ سوچئے ذرا اللہ سے تعلق ہمارا کتنا گہرا ہونا چاہیے۔ بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کی شکایت کی گئی، آپ نے کہا جس جگہ پر درد ہوتا ہے نام رکھو، ہاتھ رکھو اپنا، کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ سے تعلق بتلایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، میدان جہاد میں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے غزوہ کرو۔ صرف چھوٹے کام میں اللہ کا تعلق نہیں، ہر کام میں، چھوٹے بڑے ہر کام میں اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ غزوے کا ذکر فرماتے ہیں اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے غزوہ کرو، جاؤ دعوت دو، اگر نہیں مانتے ہیں جزیے کے لیے کہو، اگر نہیں مانتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعن باللہ وقاتلہم، اللہ سے مدد لو پھر اس کے بعد لڑنا شروع کرو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب دشمن سے لڑنا ہو ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ، اللہ اکبر۔ جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، قتال کا ذکر ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ڈٹو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوں اللہ کا ذکر، پوری زندگی کے اندر آپ ٹٹول کر دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ تبارک و تعالی سے جڑا رہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ رب العزت سے غافل نہ رہیں۔ نیکی کا کام ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کو محتاج سمجھیں، برائی کو ٹالنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج سمجھیں۔ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب میں کہنے کے لیے؟ کہا کہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معنی کیا ہے؟ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھ میں برائی سے پیچھے ہٹنے کی طاقت نہیں ہے، سوائے اس وقت جب اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو میں نیکی کر سکتا ہوں نہ تو برائی سے بچ سکتا ہوں۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए बदकारी से बचने के लिए। अल्लाह से कहने लगे अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल में जाना इन औरतों की दावत से ज्यादा अच्छा लगता है। इतना तकवा, इतनी परहेजगारी, उसके बाद भी फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा नेक हूँ, क्योंकि दिल बुराई की तरफ खींचता है, बुराई के लिए उभारता है। तो अल्लाह की मदद के बगैर हम किसी बुराई से बच नहीं सकते। अल्लाह की मदद के बगैर हम कोई नेकी अंजाम नहीं दे सकते। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, हम तमाम को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कोशिश करके हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। कैसे मजबूत होगा अल्लाह से ताल्लुक़? अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, दिल को उस पर जमाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। बुखारी और मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गनीमत का माल आया, अंसारी सहाबा आए, मांगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। फिर उन्होंने मांगा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, यहाँ तक के माल ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास अगर कुछ भी माल बचा रहेगा तो मैं उसे अपने लिए बचाकर नहीं रखूँगा, लेकिन याद रखो जो शख्स इफ़्फ़त चाहता है, अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचा कर रखना चाहता है, युइफ़्फ़ुहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसे किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाएगा। वमन यस्तगनी युग़निहिल्लाह, जो शख्स जितना है उसी में किफ़ायत शिआरी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे गनी कर देगा। और जो शख्स सब्र करना चाहेगा, अल्लाह उसे सब्र की तौफीक अता फरमाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नेमतों के जो ख़जाने खोले हैं, उन ख़जानों में सबसे बड़ा ख़जाना यही है कि किसी आदमी को अल्लाह सब्र की तौफीक दे दे। इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, हम तमाम को चाहिए कि अल्लाह से इफ़्फ़त तलब करें, जितना है उतने में खुश रहने की कोशिश करें, दुआ करें उसके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, वत्तुक़ा, तक़वा मांगता हूँ, वल अफ़ाफ़ वल ग़िना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इफ़्फ़त मांगता हूँ। इफ़्फ़त यानी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ग़िना मांगता हूँ, जितना है उतने में मैं खुश रहूँ। और ये चीज़ आदमी को उस वक्त आएगी जब अल्लाह की ज़ात पर ऐसा भरोसा हो जाए जैसा भरोसा होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे फला काशिफ लहु इल्ला हु, अल्लाह के सिवा उसे कोई आसान नहीं कर सकता। नुकसान अगर पहुंचना है वो पहुंच कर रहेगा। तो हम किसी के दर पर क्यों जाएं, किसी के सामने हाथ क्यों पसारें? और अल्लाह फरमाता है वइन युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिह, अगर अल्लाह तुम्हें खैर पहुंचाना चाहे, अता करना चाहे, तो अल्लाह के अता को, अल्लाह के देने को कौन रोक सकता है, कौन टाल सकता है? इसीलिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को सिखाया, कहा अगर सारी दुनिया वाले मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें, सारी दुनिया वाले मिलकर, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुक़द्दर में वो फ़ायदा नहीं लिखा है, तो सारी दुनिया वाले मिलकर भी तुम्हें वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुक़द्दर में कोई नुकसान लिखा है, सारी दुनिया वाले मिलकर भी उस नुकसान को टाल नहीं सकते। रुफ़िअतिल अक़लाम, जितना लिखना था वो लिखा जा चुका, कलम उठा लिए जा चुके। वजुफ़्फ़तिस सुहुफ़, और जिस पर लिखा गया वो स्याही भी सुखा दी गई। तो मेरे मुहतरम भाइयों, जब हमें ये मालूम हो कि देने वाला अल्लाह है,
فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، ہمارا تعلق اسی سے جڑا رہنا چاہیے، دنیا والوں سے، دنیا کے مال و متاع سے ہمارا تعلق نہیں جڑنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قید یہ ہے کہ آدمی کا دل قید ہو جائے۔ اگر آپ کسی سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے کہ اس سے میرا بزنس چلے گا، یہ ڈاکٹر میرا بھلا کرے گا، یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ سب سے بڑا قید ہے۔ آپ دل سے اس کے غلام بن جائیں گے۔ بڑی پیاری بات کہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ آدمی اگر کسی سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ کے سوا تو آدمی اتنے حصے اس کا غلام ہو جاتا ہے، جبکہ آدمی کو غلام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اگرچہ کہ وہ آدمی حقیقی معنوں میں اس کا غلام نہ رہے بلکہ اس کا سردار رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا دل کسی عورت کو دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو آدمی نہ چاہتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طریقے کی غلامی ہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کا شوہر ہے، لوگوں کی نظر میں وہ مالک ہے اور وہ ایک طریقے کی مملوکہ ہے، اس کے باوجود بھی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ غلامی صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی خوشی کا لالچ انسان کو ہرگز متاثر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے، میرے دشمن میرا کیا کر لیں گے؟ فرماتے ہیں وبستانی فی قلبی، میری جنت، میرا باغ میرے دل میں ہے، اگر یہ مجھے قید کر دیتے ہیں تو میں اسے خلوت سمجھ کر خلوت کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں لگا دوں گا۔ اگر یہ لوگ مجھے شہر سے باہر نکالتے ہیں، سیاحت کی غرض سے باہر نکل جاؤں گا، اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو اس قتل کو میں شہادت سمجھوں گا۔ جس آدمی کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے، اسے نہ موت سے فرق پڑتا ہے، نہ قید سے فرق پڑتا ہے، نہ نفع سے فرق پڑتا ہے، نہ نقصان سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے ساتھ اللہ ہے جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، جو قادر ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، جو رحم کرنے والا اور کریم ہے، اور جس کے ساتھ رحم کرنے والا ہو، دینے والا ہو، قدرت والا ہو، ناممکن کو ممکن بنانے والا ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا کی کون سی پریشانی اسے پریشان کر سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین کے ایسے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے سلسلے میں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الحسن الکرخی بیمار پڑ گئے، فالج کا اٹیک ہو گیا آخری وقت میں، بہت بڑے مال کی ضرورت تھی۔ ان کے شاگردوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک فقیر قسم کے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں، مال نہیں ہے، تو وقت کے امیر کو انہوں نے خط لکھا۔ ابو الحسن الکرخی کو پتہ چلا، احساس ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ فرماتے ہیں اللہم لا تجعل رزقی الا من حیث عودتنی، اے اللہ میرا رزق کسی ایسے راستے سے نہ بھیجنا جس راستے کا تو نے مجھے عادی نہیں بنایا ہے، ہمیشہ میں تجھ سے مانگا ہوں، اے اللہ میرا رزق کسی اور دروازے سے نہ آئے۔ فرماتے ہیں مال تو پہنچا، لیکن مال پہنچنے سے پہلے ابو الحسن رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو میرے محترم بھائیوں،
امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ آدمی اپنا تعلق غیر اللہ سے جوڑ لے، اللہ کے سوا دنیا والوں سے جوڑ لے۔ کیونکہ آدمی دنیا والوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ اسے ضرور مل جاتا ہے، لیکن اس فائدے کے بدلے میں اسے جو ذلت سہنی پڑتی ہے، احسان کا جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، وہ اس فائدے سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی احسان لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان لے۔ بے شک جو شخص اپنا تعلق اللہ سے جوڑے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ سے امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کے ناموں کو سمجھے گا، اللہ کی قدرت کو جانے گا، اللہ تعالیٰ کے دینے کو، اللہ کے کئی نام ہیں دینے کے سلسلے میں، کریم ہے، وہاب ہے، منان ہے، بہت دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو سمجھ کر عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ اللہ سے مانگے گا، اللہ دے گا، دینے کے ساتھ اللہ خوش بھی ہوگا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ یہی فرق ہے دنیا والوں میں اور اللہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اس کے در کا بھکاری بنائے، اسی کا محتاج بنائے، اس کے علاوہ اللہ ہماری کوئی ضرورت کسی اور کے پاس نہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔